بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1605۔ حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرزق لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا۔ ہمیں علی بن خشرم نے بواسطہ عیسیٰ بن یونس امام اوزاعی سے اس کی خبر دی۔ حذین من الغنیمت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یعنی عورتوں کو مال غنیمت میں سے کچھ دے دیا جاتا تھا، باضابطہ ان کے لیے حصہ مقرر نہیں تھا جس طرح مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے۔ حدیث نمبر 1606۔ هل يسهم للعبد؟ حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسهم للمملوك ولكن يرزق له بشيء وهو قول ثوری والشافعی وأحمد وإسحاق۔ اگر جنگ میں غلام شریک ہو تو کیا اس کو حصہ دیا جائے گا؟ حضرت عمیر مولا ابی اللحم فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوا تو لوگوں نے میرے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ یہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں شریک ہونے کا حکم دیا اور میرے گلے میں تلوار لٹکا دی گئی۔ میں اسے زمین پر گھسیٹنے لگا اور میرے لیے کچھ گھریلو سامان دینے کا حکم فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک تعویذ کا مضمون بیان کیا جس سے میں دیوانوں کا علاج کیا کرتا تھا، تو آپ نے مجھے اس کا بعض حصہ چھوڑنے اور بعض باقی رکھنے کا حکم دیا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے کہ غلام کا حصہ مقرر نہ کیا جائے لیکن اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر غلام جنگ میں شریک ہو تو اس کے لیے باضابطہ کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، البتہ کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے، مال غنیمت میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اور ایک اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو صاحب غلام تھے اور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کیے تو حضرت پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ہتھیار بھی آپ نے ان کے لیے فراہم کر دیا۔ تو یہ صاحب جھاڑ پھونک بھی کرنے والے تھے، دم کرنے والے تھے، پڑھ کر پھونکنے والے تھے، تو حضرت پاک علیہ السلام کے سامنے ایک تعویذ کا مضمون بیان کیے جس کے ذریعے وہ دیوانوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو حضرت پاک علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں فرمایا حضور۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دم کرنا قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث مبارکہ میں جو کلمات آئے ہیں ان کے ذریعے پڑھ کر پھونکنا یہ جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام کے سامنے جب وہ اس کا مضمون بیان کیے تو جو حصہ حذف کرنے کے قابل تھا، ڈیلیٹ کرنے کے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور جو حصہ باقی رکھنے کا تھا شرعاً اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں تھی، اس کو آپ نے باقی رکھنے کا حکم دیا۔ تو ایسی تعویذ یا ایسے کلمات کے ذریعے دم کرنا جن میں شرکیہ کلمات نہ ہوں یا قرآن اور حدیث کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام بھی حضرت امام حسن اور امام حسن رضی اللہ عنہما کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ آپ وہ لوگ بیمار ہو جاتے تو آپ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور روزانہ بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ اور مشہور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تحقیقی دنیا کے امام سمجھیے آپ، حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، حضور کی کتاب نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب یہ دیا کہ حضرت پاک علیہ السلام
روزانہ رات میں آرام کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، آپ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کی کتاب ہوتی تو آپ خود اپنی کتاب کو پڑھ کر دم نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں غلام شریک ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن باضابطہ جس طرح آزاد کو حصہ دیا جائے گا غلام کو نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1607 باب ما جاء فی اہل ذمتی یغزون مع المسلمین هل یسہم لهم، اگر مسلمانوں کے ساتھ ذمی بھی شریک ہو کر جہاد کریں، جنگ کریں، تو کیا ذمیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ ذمی جو وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں جزیہ ادا کر کے، ٹیکس ادا کر کے رہتا ہو، اپنے جان اور اپنے مال کی حفاظت طلب کر کے رہتا ہو، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ غیر مسلم ہے، اسلامی مملکت میں رہ رہا ہے، لیکن امان حاصل کر کے رہ رہا ہے، اس کی جان کی بھی امان ہے اور مال کی بھی امان حاصل کر کے وہ رہ رہا ہے، تو اس کو حفاظت یعنی اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ حفاظت کی اجازت لے کے رہ رہا، جی، اقامہ جیسے کہتے ہیں جس کو، وہ سمجھے۔ حدیث نمبر 1607 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن الفضیل بن ابی عبداللہ بن الدینار الاسلمی عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى بدر حتى اذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا، قال ارجع فلن استعين بمشرك وفي الحديث كلام اكثر من هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا لا يسهم لاهل الذمه وان قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض اهل العلم ان يسهم لهم اذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم قوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري بهذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب آپ وبر ایک مقام کا نام ہے، وبر کی پتھریلی زمین میں پہنچے تو ایک مشرک آدمی آپ سے ملا جس کی بہادری اور شجاعت کا چرچا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا واپس چلا جا، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے، بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں ذمی لوگوں کا حصہ مقرر نہ کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں۔ اب فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ذمی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں تو ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ذمی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر دشمن سے جنگ کریں تو ذمیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو کم یا زیادہ صحیح مگر دیا جائے گا جی، لیکن مسلمان کے برابر نہیں دیا جائے گا، تھوڑا کم کر کے ہی صحیح دیا جائے گا جی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی بتا رہیں گے، بعض علماء کے نزدیک اگر وہ مسلمانوں کی حمایت میں دشمن قوم سے لڑتے ہیں تو ان کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ زہری سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ایک جماعت کا جو مسلمانوں کی حمایت میں لڑی تھی حصہ مقرر فرمایا۔ اس کی خبر ہمیں قتیبہ بن سعید نے بواسطہ عبد الوارث بن سعید اور عروہ بن ثابت زہری سے دی۔ یعنی فقہا کے دو گروپ ہو گئے اس میں، ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اگر ذمی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑیں تب بھی ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی حمایت میں مسلمانوں کے دشمنوں سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، لڑیں تو ان کو مسلمانوں کی طرح حصہ دیا جائے گا، مسلمانوں کے برابر۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حمایت میں دشمن سے مقابلہ کیے تھے تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا تھا۔ اب جو عطا فرمایا تھا اس کی تو دلیل مل رہی ہے، لیکن جو نہیں دیے تھے اس کی دلیل ہو سکتا ہے دوسرے احادیث میں ہوں گی۔ یہاں بھی ہے نا، ایک تو دلیل ایک مشرک شخص حاضر ہو کر جنگ میں شریک ہونا چاہا جس کی بہادری اور شجاعت کا چرچا تھا، لیکن حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پوچھے اس سے کیا تم مومن ہو؟ پوچھے نہیں، بول کے بولا تو بولے ضرورت نہیں ہے میرے کو، بولے میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ تو اب مشرک الگ ہے اور ذمی الگ ہے، ذمی بھی مشرک ہے، غیر مسلم ہے،
لیکن مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے اور ان سے امان حاصل کر کے ٹیکس ادا کر کے رہ رہا ہے، تو ذمے کے احکام وہی ہوں گے جو مسلمان کے ہوں گے۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان کسی ذمے کو قتل کر دے تو مسلمان کو ذمے کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے کہ حضور فرمائے جو کوئی کسی معاہد کو، یعنی جو اسلامی حکومت سے معاہدہ کر کے رہتا ہے، اس کو قتل کر دے، حالانکہ اس ذمے کو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری، امان اور حفاظت حاصل ہے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا فرمایا قیامت کے دن، حالانکہ اس کی خوشبو تقریباً 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، تب بھی وہ اس کو سونگھ نہیں سکے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ ذمہ یعنی کافر اگر حکومت کو یعنی ٹیکس نہیں دے کے بغیر اجازت کے رہ رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر مسلمان اس کو قتل کرتا ہے جی تو قتل کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کریں گے بلکہ دیت اس کی طرف سے دی دیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ جی حدیث نمبر 1608 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا حفص بن غیاث حدثنا برید وهو ابن عبد الله بن بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين خيبر فاسهم لنا من الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسهم للخيل اسهم له۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر میں حاضر ہوا تو اپنے خیبر کے فاتحین کے ساتھ ہمیں بھی حصہ عنایت فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں سواروں کے لیے حصہ مقرر ہونے سے پہلے جو شخص مسلمانوں کے ساتھ ملے اس کے لیے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ اشعار قبیلے کا نام ہے، قبیلے کے لوگ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ شریک ہوئے تھے خیبر میں، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا۔ اصل جو تسلسل چل رہا ہے کہ ذمی لوگ اگر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کریں لڑیں تو ان کو حصہ دیا جائے گا یا نہیں، تو ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ دوسری حدیث بھی پیش کر رہے ہیں جس میں ان کو حصہ دیا گیا۔ اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے ہیں، اور جو بغیر سواری کے آئے ہیں جنگ میں ان کو 1 حصہ دیا جائے گا، گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے کا 1 حصہ اور سوار کو 1 حصہ، اس طرح 2 حصے دیے جائیں گے۔ اور جو تنہا ہیں پیدل آئے ہیں ان کو صرف پیدل آنے کا حصہ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1609 باب ما جاء فی الانتفاع بآنیۃ المشرکین، مشرکین کے برتنوں کے استعمال کے بارے میں یہ بیان ہے کہ اگر کسی کا گزر مشرکین کی بستی سے ہو یا میدان جنگ میں پہنچے، مشرکین کے علاقے میں پہنچ کر ان سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے برتن کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا شکار کے بیان میں کہ ایک صحابی پوچھے کہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں ہے، تو حضور فرمایا کہ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہ پاؤ تو انہی برتنوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرو۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کے پاس خنزیر بھی حلال ہے، کتا بھی حلال ہے، سب حرام گوشت وہ استعمال کرتے ہیں۔ شراب حرام ہے مسلمانوں کے پاس لیکن وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہی برتنوں میں شراب پیتے ہیں، انہی برتنوں میں شراب پیتے ہیں، اسی لیے اچھی طرح دھو کر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ حدیث نمبر 1609 حدثنا زید بن اخزم الطائی حدثنا ابو قتیبہ مسلم بن قتیبہ حدثنا شعبۃ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا وطبخوا فيها ونهى عن كل 7 ذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي ثعلبۃ رواه ابو ادریس الخولانی عن ابی ثعلبۃ وابو قلابۃ لم يسمع من ابی ثعلبۃ انما رواه عن ابی سماع عن ابی ثعلبۃ۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کے برتن استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں دھو کر پاک کرو اور ان میں کھانا پکاؤ، اور آپ نے ہر کونچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث ابو ثعلبہ سے دوسرے سندوں سے بھی مروی ہے۔ ابو ادریس خولانی نے اسے ابو ثعلبہ سے روایت کیا، ابو قلابہ کو ابو ثعلبہ سے سماع نہیں، انہوں نے بوا سے ابو اسما ابو ثعلبہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1610 حدثنا حناد حدثنا ابن مبارک عن
حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عبد الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فغسلوها وكلوا فيها هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ان کے برتنوں میں کھائیں؟ آپ نے فرمایا اگر دوسرے برتن میسر نہ ہوں، دستیاب نہ ہوں تو ان میں کھاؤ ورنہ انہیں دھو کر ان میں کھا لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مشرکین کے برتن کے علاوہ کوئی اور برتن اگر دستیاب ہو سکتے ہیں، فراہم ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں مشرکین کے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی چارہ نہ ہو مشرکین کے برتن استعمال کرنے کے سوا کہ وہاں پر صرف مشرکین ہی کے برتن ہوں تو انہیں اچھی طرح دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے پہلے حدیث میں جو ایک چیز گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک جو ہے وہ زیادہ طاقتور تھا، قوی تھا، بہادر تھا، جی، تو وہ خواہش کیا کہ میں جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں لی، جی، اس وجہ سے نہیں لی کہ وہ مشرک ہے، جی، تو لہذا کیا ہم بھی مشرکین سے کسی قسم میں کوئی مدد نہیں لے سکتے؟ پھر اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے کیا تعلیم؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشرک سے مدد نہیں لی اور فرمایا کہ فلن استعین بمشرکن، کہ بھئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لازمی ہے، اس کے بغیر مسلمان کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص مشرک ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا، اس سے مدد لینا بہتر نہیں ہے۔ یہ دنیاوی امور میں البتہ آپ مشرک سے مدد لے سکتے ہیں، دنیاوی کاموں میں، دین کے کاموں میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مشرک پر۔ کیا حکمت کی بات؟ اسی لیے ڈاکٹرز وغیرہ کے بارے میں بھی فقہا یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہو، دیندار، متقی، پرہیزگار ہو، تجربے کار ہو، اور اگر وہ مشورہ دے کہ اس بیماری کا علاج فلاں چیز کے استعمال میں ہے جبکہ فلاں چیز حرام ہے، جیسے شراب ہے سمجھیے، اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کا علاج کسی حرام چیز کے ذریعے کرنا پڑے تو اس میں بھی جو مسلمان دیندار، متقی، پرہیزگار ڈاکٹر ہے، مسلمانوں میں بھی ہر مسلمان نہیں، ہر مسلمانوں میں دیندار، پرہیزگار، متقی ڈاکٹر کا مشورہ، ایسی صورت میں جہاں پر مسلمان متقی پرہیزگار ڈاکٹر نہیں ملتا ہو یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مسلمان تو ہیں جی، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری نیک نہیں ہے، جی، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ بیماری کا علاج کیا واقعتاً ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ مختلف امراض کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کسی کا مرض اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا آخری علاج وہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً اجازت ہے، جیسے اگر کوئی شخص مضطر ہو، بے چین ہو، تو اس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر 3 دن تک اس کو حلال چیز دستیاب نہ ہو کھانے پینے کے لیے، حرام کے سوا کوئی چیز نہ ہو اس کے سامنے، تو اس کو مجبوراً اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے۔ حالانکہ ایک حدیث میں بھی آیا، غالباً ایسا ایک مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ من جاع فلم یسأل مات فی النار، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو، بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہو اور لوگوں سے سوال نہ کرے، مانگا نہیں اور اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی جان بچانے کی بھی اس پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ اسی لیے 2 چیزیں ہیں، دیکھیے یہاں پر ایک مختصر سی بات ہے جس کو بیان کر کے میں ختم کر دوں گا درس، کہ اگر ایک چیز ہے شریعت میں عزیمت، یعنی پختہ ارادہ، عزیمت بڑا درجہ ہے، اور ایک ہے رخصت۔ اگر کسی کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اس کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرے لیکن دل مطمئن ہو اللہ کی وحدانیت پر، اس کے معبود برحق ہونے پر۔ اگر کفار و مشرکین کی طرف سے کسی کو گھیر لیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی دھمکی دی جائے، قتل کرنے کی،
اگر وہ اللہ کا انکار نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہیں اس کے سامنے، یا تو ختم ہو جانا، قتل ہو جانا، لیکن کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا. یہ عزیمت ہے، یہ افضل ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. یہ افضل اور بہتر ہے یہاں عزیمت. لیکن رخصت کس بات کی ہے یہاں پر؟ زبان سے کلمہ کفر ادا کیا لیکن دل مطمئن ہے، اللہ کو معبود برحق سمجھتا ہے، اطمینان کی کیفیت دل کی بدلی نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے دل میں، دل سے مانتا ہے، تو شریعت میں اس کو رخصت کہتے ہیں. لیکن یہاں پر عزیمت کو اختیار کرنا افضل ہے. ایسی صورت میں اگر وہ قتل ہو گیا، ایمان پر ثابت قدم رہ کر استقامت کا مظاہرہ کر کے قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے. ایک صورت یہ ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک مضطر ہے، بے چین ہے، 3 دن گزر گئے، فقر و فاقے میں ہے، 3 دن گزر گئے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لیے، مردار ہے اس کے سامنے. تو یہاں عزیمت یہ ہے کہ مردار نہ کھائے، اور رخصت یہ ہے کہ مردار کھا لے. یہاں اگر عزیمت کو اختیار کیا، مردار نہیں کھا کر مر گیا تو اس سے پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا قیامت کے دن. تو یہاں رخصت کو اختیار کرنا بہتر ہے جان بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کی جان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اس پر عائد کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. حرام چیز ہے لیکن اس کے لیے اس وقت وہ حلال ہے جان بچانے کے لیے، اور وہ بھی بقدر ضرورت کھانا ہے، پیٹ بھر کر نہیں. اتنی کھانا ہے جس سے اس کے اندر طاقت آ سکے اور وہ چلنے پھرنے کے، عبادت کرنے کے قابل ہو سکے. بقدر ضرورت اس کے لیے اجازت ہے. تو مشرکین سے مدد لینے کا جو مسئلہ ہے، دینی امور میں ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. البتہ دنیاوی کاموں میں، ہاں دینی کاموں میں، البتہ دنیاوی کاموں میں کسی کا کاروبار ہوتا ہے، بہتر ہی ہے کہ نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی. تمیز مانے فرق نہیں کرتے وہ لوگ حلال اور حرام کا، کیونکہ ان کے مذہب کے لحاظ سے ان کے پاس خنزیر حلال ہے لیکن ہمارے پاس حرام ہے. شراب ان کے پاس حلال ہے، ہمارے پاس حرام ہے. خنزیر مانے سور، پگ. اور رشوت ان کے پاس، سود حرام نہیں ہے ان کے پاس لیکن ہمارے پاس حرام ہے. تو ایسی چیزوں کا وہ لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مشرکین سے دینی کاموں میں اور جہاں تک ہو سکے دنیاوی کاموں میں بھی مدد لینے کی کوشش نہ کریں. ہاں جہاں مجبوری ہے وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان امور کا لحاظ رکھا جائے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. حدیث نمبر 1611 باب فی النفل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن عبد الرحمن بن الحارث سلیمان بن موسی عن مکحول عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ عن عبادہ بن الصامت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفل فی البدات الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعان ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن نبي صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فوجیوں کو انعام دینے کا بیان ہے. جیسے ہر جگہ کا طریقہ ہے، یہ ہمت افزائی کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کا اور بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں. تو اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوجیوں کو انعامات و اکرامات سے نوازتے تھے تاکہ وہ آئندہ جنگوں میں بھی اس طرح کا مظاہرہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر شروع میں حملہ کرنے والوں کو چوتھائی اور واپس لوٹتے وقت حملہ کرنے والوں کو 1/3 حصے سے زائد دیتے تھے. یعنی جو جس طرح کا جنگ میں مظاہرہ کرتا، اپنی بہادری کا سکہ جماتا تھا اور دشمن سے آگے بڑھ کر پہل کر کے پہلے جنگ میں شریک ہوتا تھا، دشمن سے پر حملہ کرتا تھا، اس کو چوتھائی حصہ دیتے تھے اور واپس لوٹتے وقت حملہ کرنے والوں کو 1/3 حصے سے زائد دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کے حساب سے 100 روپے میں 25 روپے سمجھے چوتھا حصہ، اور 1/3 حصہ 100 روپے میں 33 روپے 1/3. تو اس میں کیا ہے، جو جس طرح اپنی طاقت کا، اپنی شجاعت کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے اس کے حساب سے آپ ان کو انعامات و اکرامات سے بھی نوازتے تھے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور آئندہ بھی وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں.
یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور فطری طور پر بھی جیسا کہ عام طور پر مدارس میں اور اسکولس اور کالجز میں دیکھا جاتا ہے کہ جو طلبہ اچھا پڑھتے ہیں، تعلیمی مظاہرہ کرتے ہیں اور ٹاپ رینک لاتے ہیں، ان کو انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، گولڈ میڈل کی شکل میں یا سپاس نامہ پیش کر کے یا ان کو اسکالرشپس جاری کر کے. تو اس طرح سے ان کی ہمت بنتی ہے اور ہمت افزائی ہوتی ہے، اور آگے چل